لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والرحمة للعالمين والمالك مشرقين والمغربين والجد الحسنين وبالقاسم ومولانا ومولاي الثقلين والغالب الغالب كل غالب مظهر الحجائب علي ابن أبو طالب اللهم صل على محمد وآل صلوات الله عليهم أجمعين والأهل بيت الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وفي القرآن الحميد وهو الصادق الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى الصلوات عزادار حسین عزادار سید الشہداء غلام علی مرتضیٰ میں نے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کہ میں نے آپ لوگوں کی زیارت نصیب ہوئی. آپ لوگ صاحب عزت اس بیس پر آپ ہیں، پراپرٹی کی بیس پر نہیں ہے، حسن و جمال کی بیس پر نہیں ہے، پراپرٹی کے بیس پر نہیں ہے، اولاد کے بیس پر نہیں ہے، طاقت کے بیس پر نہیں ہے. پہلی سیڑھی پر خدا نے قانون بنایا. اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ، آپ نے کس چیز نے آپ نے روکا؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو عالین میں سمجھا؟ علی کا جمع ہے عالین، نہیں من الکافرین، ان میں نہیں ان کا. مطلب کیا نکلا؟ خدا نے قانون بنایا، جس نے محمد اور علی کو چھوڑ دیا یہاں بھی ذلیل وہاں بھی ذلیل. جس نے محمد اور علی کا دامن پکڑا خدا کی قسم یہاں بھی عزت والا وہاں بھی عزت والا. کسی بھی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی، عزت نہیں ملے گی. عزت اہل بیت کے دامن کے پاس. میں نے قرآن مجید کی 30 سپار کی سورہ اعلیٰ کی ایک آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام دیا. آپ لوگ معرفت رکھتے ہیں، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کیا. میں نے اہم ٹاپک چھیڑا آپ کے سامنے میں. نفس کی بات کر رہا خدا ہے، جسم کی بات نہیں کر رہا. میرے کم دماغ کو اس کو یہ کہنا کامیاب وہ ہے جس کے 5-6 ارب بینک بیلنس. اس نے کہا نہیں. کامیاب وہ ہے جس نے بڑے بڑی فیکٹری ہے، نہیں. کامیاب وہ ہے جس نے بڑے بڑے قبیلہ، نہیں. کامیاب وہ ہے جو بڑا تھا، خدا نے کہا نہیں. طاقتور کامیاب کی اعلان کر رہا ہے رب. کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کی، نفس پاک یہ دنیا کچھ نہیں. ہمیشہ ابدی ظہوف یہاں خالدون، ہمیشہ ابدی زندگی پائیں گے. یہ فیک ہے، وہ اوریجنل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات کریں گے نفس کیا ہے. موت آتا ہے نفس کو، کل نفس، جسم کو نہیں. جب کوئی انسان مرتا ہاتھ غائب نہیں ہوتا، سب کچھ سالم ہے، تو موت کیوں کو آتا؟ نفس کیا ہے؟ خواہش جو ہے اس کو نفس کے. جیسے نکاح ہوتا ہے، نکاح عورت کرتا ہے، یہ بھی کلیئر کروں گا میں. مرد نکاح نہیں کرتا، نکاح عورت کرتا ہے. نکاح نفس کرتا ہے، جسم نہیں. یعنی
جو میں نکاح سے پہلے چاہتا وہ میں آزاد ہوں، جب نکاح کے بعد چاہتا وہ میرا شوہر چاہے گا، میرا بکواس نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا نفس کا ولی اس کا شوہر بن گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک جملہ یہاں ماں بہن ہماری بیٹی ان کو پہلے پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی شوہردار ماں یا بہن شوہر کے بغیر اگر وہ مجلس کو بھی جائیں گی اس کو خدا لعنت کرتا، اگر بغیر اجازت شوہر نہیں رکا، کیونکہ شوہر اس کا ولی ہے، مگر دونوں کا ولی امام زمان ہے۔ جب امام زمان ظہور ہو جائے گا شوہر کا حکم نہیں چلے گا، دونوں پر حکم امام زمان چلے گا۔ جب نفس پاک ہوتا ہے، روح طاقتور ہوتا ہے، جسم کمزور ہو یا طاقتور، نہ اندرونی جو اصل مادہ ہے وہ طاقتور، وہ کب ہوئے گا طاقتور؟ دیکھو جب اگر کوئی انسان کھائیں گے نہیں پی گے اس کا جسم کمزور ہو جائے گا، مگر یہ دو چیزیں اندر جو روح ہے اس کو بھی غذا ہے، کیا ہے اس کو غذا؟ پاکیزگی، عبادت، سچائی، عزاداری، محبت، معرفت، یہ زندہ ہو، اگر یہ اس نے نہیں دیا وہ مر گیا۔ اس لیے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس نے فرمایا بہت لوگ زندوں میں مردہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں مگر ضمیر مردہ ہے۔ تو میں مثال دوں گا، میری طرف توجہ رکھنا کہ طاقتور کون ہے۔ ایک بات پہ کلیئر کرنا چاہنا ہوں، یہاں جنگی خندق میں مولا بھی انسان ہے، وہ خدا نہیں ہے، سب اصحاب انسان ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کے بھی ہاتھ، مگر اس سے بڑے بڑے جسم ہیں، مولا سے ان لوگوں کو بڑا بڑا جسم ہے۔ جب عمر بن عبد اس نے آواز دیا حل من ببازر، ہے کوئی؟ پیغمبر نے اپنی جماعت سے کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ جتنے بھی کتابیں چاہے صحیح بخاری، ترمذی شریف، مشکات شریف، اصول کافی، جتنے بھی شیعہ سنی کتاب سب نے کہا، سب کے سب چپ، یعنی سر بھی نہیں اٹھایا، کھڑا ہونے کی دور کی باتیں، 3 بار مولا علی اٹھایا، اس وقت کھڑا ہو گیا۔ کیا ثابت کیا اصحابوں نے ثابت کر رہا ہے یا رسول اللہ ہمارا خوف ہے عمر بن عبد کا، خدا کا خوف نہیں ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ علی نے ثابت کر دیا نہ میں موت سے ڈرتا نہ میں عمر، میں اس سے ڈرتا، اس لیے جان ہتھیلی پہ لیا، خدا کی قسم۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کل کفر کے سامنے کل ایمان جا رہا ہے، یہ علی ہے کیونکہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ صلوات پڑھے میں ذمہ سے بعد میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہے، جس کو سوال کرنا وہ کرے گا۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات، جنگ احد میں سب بھاگ گیا، علی مولا علی نے اسی جنگ میں سورہ حدید میں خدا فرماتا اے رسول میں نے خاص لوہا آسمان سے نازل کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتا ہے اس لوہے سے مراد میرا جد مولا علی کا ذوالفقار۔ اس وقت ابو طالب کا تلوار چڑھا، جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر رب نے اپنی ذوالفقار بھیج دیا مولا علی۔ کیوں؟ سب جب بھاگ گیا، اگر نعوذ باللہ علی بھی اس وقت بھاگ جائے گا، محمد کا حال کیا ہو جائے گا؟ جب محمد شہید ہو جائے گا، قرآن ختم، دین ختم۔ کتنا احسان ہے مولا علی، دین اسلام پر
خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پاگل ہیں ہم علی علی کرتے ہیں. آپ ثابت کرو کسی جگ میں فلانی نے کامیابی کیا. میں وڈرا کا تو میں خود آپ کو نہیں, میں علی کو نوز باللہ نام بھی نہیں لوں گا. ایک نام سلیکٹ کرو, اس نے کام کوئی بھی مچھر بھی نہیں مارا, کسی نے کچھ نہیں نا. یہ سب جنگ دعوت ذل حشیرہ سے جب پیغمبر نے وعدہ کیا ہے کوئی جو ابتدا کرے میرا جانشین پہ, پیغمبر نے وعدہ کیا ایک وعدہ, میرا خلیفہ وہی ہو جائے. علی نے ہر مقام پر دعوت ذل حشیرہ جنگ موت تک ہر مقام پر, یہاں تک تشفین تکفین تک آپ لوگ بھاگ گیا. مجھے معلوم نہیں کیوں بھاگا, صرف علی رہا اس وقت تک. جن لوگوں نے رسول کا جنا چھوڑا ہم اس کو کیا امید رکھیں گے؟ صلوات پڑھیں. ایک چیز میں بتاؤں گا عزادار کا رتبہ کیا ہے. علامہ بروجردی بہت بڑا مجتہد ہے. وہ دفن ہے, آپ لوگوں نے زیارت کیا, معصومہ کنبی ایک قبر بہت بڑا, وہ اس کی قبر ہے. اس نے ایک بہت کتابی, اس نے ایک واقعہ لکھا, اور علامہ بروجردی نے لکھا واقعہ کہ میں نے خواب دیکھا. عزادار کی قیمت کیا ہے؟ خواب میں میدان محشر برپا ہوا, ایک لائن یہاں ایک لائن یہاں, یہاں مجتہد اور مولانا, ادھر ان کو حساب لیتے امام صادق علیہ السلام. میں آپ کی طرف نے علامہ باقر صاحب علامہ بروجردی لکھتا ہے, یہاں دوسرے لائن, ادھر صرف عزادار رونے والا, ان کا حساب ہی خود امام حسین علیہ السلام. مگر وہ یہ کہتا ہم کو ٹائم, امام صادق ٹائم علم کو کہاں عالم کو, کیونکہ اگر ایک عام آدمی غلطی کرے گا امام کو نہیں فرق, اس کو چھوڑ دو. اگر عالم کو غلطی اس کو مت چھوڑو, اس کو قتل کرو کہ عالم زندہ ہے. امام حسین آگے بڑھا تھا, آگے بڑھ, اس نے کہا میں ادھر ہی جاؤں گا, یہاں بہت ٹائم لگے. علامہ باقر میں خواب میں یہاں سے ادھر گیا, 2 فرشتوں کھینچ کر لایا, یہی رہو. میں نے کہا کیوں؟ ان کا وہ آزادار ہے, آپ عالم ہے. صلوات پڑھی. جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے قسم کھائی, میں نے وعدہ کیا کاش میں عزادار کیوں نہ عالم نہیں ہوں. پھر میں اپنی گھر پر روز مجلس کرتا, یہ خود فرماتا, مجلس معنی نہیں پورا محلہ جمع کرو نا, اپنی گھر پر بھی مجلس کر سکتا. 4 بے بندے, جیسے پہلی مجلس سے دعائی کی 5 شخص, 4 امام زین العابدین نے یہی سمجھایا کہ عزاداری کرو, لاکھ لوگ جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی گھر پر عزادار بننے کی کوشش کرو. عبادت بھی ساتھ ساتھ ہے, ملا بننے کی کوشش نہ کرنا. صلوات پڑھی. ایک واقعہ میں بیان کروں گا قرآن کی روشنی میں. میں نے کہا نا ہوا میں بات نہیں کرتا. خدا نے قرآن میں فرمایا ایک کتا جو نجس ہے وہ میں جنت لے جاؤں گا. یہ 100% ایک قرآن ہے, یہ حدیث نہیں, یہ فیک ہے. مگر ابلیس جو ہے اس نے 50,000 سال 2 رکعت نماز پڑھ. خدا نے کہا میں نے اس کو لعنت نازل کیا صبح قیامت تک. کیوں؟ اس نے آدم سے انکار نہیں کی, اس نے اس پہ پینستر نے انکار کیا. میں نے اب یہ کتا کس بیس پر؟ میں نے کتے سے پوچھا مجھے بتائیے آپ نے نماز پڑھا, بولا 1 رکعت, وضو تک نہیں کیا, روزہ کچھ نہیں, حج کچھ نہیں, عزاداری کچھ نہیں, کمازنی کچھ نہیں. میں نے کہا پھر کس بیس پر جنت؟ ہم نے سب کچھ کیا پھر بھی ہم کو ڈاؤٹ ہے جائیں گے کہ نہیں. کتے نے کہا مجھے 100% جنت ملے گا. میں نے کہا کس بیس پر؟ اس نے کہا 2 بیس پر ملے گا مجھے جنت. ایک تو میں نے وہ دکیان بادشاہ جس نے کہا میں خدا ہوں, بٹ کیوں کی جملہ مجھے کہنے, میں نے باطل کو چھوڑا, حق کی طرف آیا. پیغمبر نے فرمایا اگر مسلمانوں کو جھگڑا ہو جائے گا ہر ایک کے پاس قرآن, کس طرف جائے گا؟ قرآن مت دیکھو, جہاں علی دیکھیں گے ادھر جائے گا. حق قرآن ہے. اس نے کتے نے کہا میں نے حق کو پکڑا,
جہاں حق ہے اسی بیس پر ہو گیا. صلوات دوسری بیس کتا نے بنایا. میں نے دوسری بیس جو اصحاب کہف وہ غار میں تھا, کتا باہر تھا, دشمن ڈھونڈ رہا ہے اس بادشاہ کا فوج. اگر اس وقت کتا بھوکے گا تو ان کو پتہ لگے گا یہ کہاں ہے. کتا نے کہا میں نے اپنی نفس پر کنٹرول کیا. بہت جملہ ہے, اپنے نفس پر, اس لیے میں نے آیت پڑھا, اپنی نفس پر کنٹرول کیا, خدا کو پسند آیا. میں نے اتنی نماز کے پھر بھی بے بکواس کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں. جس نے نفس کو کنٹرول کیا, اہل بیت نے یہی کیونکہ اہل بیت کی لبائی مبارک پر بین ہے, کیونکہ وہ خدا کے بغیر کلام نہیں کرتا. ہم آزاد ہیں, مگر ہم آزاد ہوتے نمونہ ہے ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کا نمونہ ہے فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز میں آپ سے اگر میں کسی دوست سے یہاں کہوں گا دیکھو آپ کی آنکھیں بہت اچھی ہیں, میں 5 کروڑ کا چک ابھی دوں گا, پیز اکاؤنٹ چک, میں چاقو سے ایک آنکھ نکالیں گے, یہ کہیں گے گلزار صاحب 10 ارب دے دو, تب بھی میں نہیں دوں گا. میں نے کہا نادان یہی میں سمجھاتا. آئینہ دیکھو یہ نعمت کس نے دیا. رو فرماتا سورہ اللہ تعالیٰ دہر انسان کس چیز پر گمبڑ کرتا. میں نے آپ کو آزائی جبر پہنے کیا, آپ کے اوپر شکر کرو. کفر ایک آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں. جس نے اتنے نعمت دیا, خدا نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہے, ایک سجدہ میں نے مانگا. ہمارے کچھ دوست پچھلے سال میں یہاں پٹنہ میں نے مجلس پڑھا, ادھر کسی نے سوال کیا کہ عزاداری افضل ہے یہ نماز. میں نے کہا یہ بیوقوف سوال ہے. میں نے مثال دیا, خدا نے حسین نے دین بچایا. سمجھنا بات, دین بچایا, آپ کی دور کے نماز نہیں بچائی. دین کے اندر ہے اسلام, اسلام کے اندر ہے شریعت. آپ کا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, طلاق, تولا, یہ سب کچھ شریعت میں ہے. شریعت اسلام میں ہے, اسلام دین میں ہے. اب خواجہ سے پوچھو حسین نے کیا بچایا؟ پورا دین بچایا. صلوات پڑھیں. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. یہ مسئلہ بھی کلیئر کروں گا, آزاداری کیا ہے, نماز کیا ہے. ایک یہاں شاید آپ کو کھیتی باڑی شاید ہیں, کھیتی باڑی جو ان کو پتہ ہے, جو کھیتی باڑی ہے اس نے ٹریکٹر لگایا یا ہل لگایا, پورا زمین ٹھیک کیا, پھر کھاد لگایا, اس میں دانہ ڈال دی, یہ ہے عبادت. پانی نہیں برسا, یہ جل جائے گا. پانی کے بغیر ختم. اب اس نادان نے نہ ہل چلایا نہ زمین تیار کی, صرف پانی ڈالا, صرف پانی, گھاس کے بغیر کچھ نہیں. پانی ہے آنسو, زمین تیار کرنا عبادت, دونوں چیز. اس لیے پیغمبر نے فرمایا انی تاریکم فیکم ثقلین, کتاب ریتردی واہلی. میں نے 2 چیز چھوڑا, یعنی حسینیت بھی تھی, عبادت بھی. صلوات پڑھیں. تبھی تو ہم نماز کے بعد کا السلام علیکم عبداللہ, دل میں خیال اس وقت کرے مولا میں نے نماز پڑھا, نہ مجھے وضو سے کچھ نہیں, آپ کے نام پر یہ نماز, میری نماز کو اسی وقت قبول ہو جائے گا. صلوات پڑھیں. اب ایمان کی بات ہے, میں نفس پر بات کرتا ہوں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کلمہ پڑھنا نہیں ہے. کلمہ بہت لوگوں نے پڑھا, ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا, نتیجہ نکلا کربلا. اب
अबू तालिब या पीछे ने अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, बेवकूफो उसने कलमा ही पाला गोद में। अगर कोई भी फक्का, कोई भी मुसलमान अपनी बेटी निकाह परवाना पढ़ता, कम से कम आलिम फाजिल होना चाहिए, कम से कम। जब रसूलुल्लाह का निकाह, उस वक्त कैसा हिस्सा होना चाहिए। ये जो सूरह अल-हम्द है ना, ये कुरान में नहीं है। कुरान में 30 सिपारे नहीं है, 30 सिपारे अलग है। ये 2 बार नाजिल हुआ, मदीने में भी, मक्के में। ये नाजिल होने से पहले अबू तालिब ने उस वक्त पढ़ा जब उधर का भी आलिम है, जब निकाह हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा को इतना पसंद है, अबू तालिब का कलाम कुरान का सूरा बनाया। ये है अबू तालिब का ईमान। अब ईमान क्या है? ईमान की मानिए अपने आप को खुदा को हवाले किए। चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। किसी ने सवाल किया मौला ईमान के, इस तरह का ईमान ये है जब तन्हा एक कमरे में है, उस वक्त गलत काम मत करो, आपको खुदा देख रहा है। ये ईमान है। दूसरी तरह का ईमान का असली मानी क्या है? एक बच्चा है जो अभी स्कूल नहीं गया, उसकी बाप ने किसी स्कूल में एडमिशन किया, उससे पहले जो भी कपड़ा पहने का टोक नहीं, टाइम टेबल नहीं, जब एडमिशन लिया अब उधर का कानून चलेगा, कब आना कब जाना, अगर नहीं तो उसको पिटाई हो जाएगा। यही है ईमान। बस ईमान आपने ले लिया, अब कुरान का हमारा और आपका बकवास नहीं चलेगा। आपको हर चीज करना है, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, दाढ़ी भी। ये मुल्ला आपको दाढ़ी के नहीं बताता, मैं किसी को तंग नहीं करता, मगर कोई बेखबर है। हर मौलवी, हर मुज्तहिद दाढ़ी है। क्यों? वो फरमाता दाढ़ी रखना सुन्नत है। नहीं, हर चीज का 2 पहलू। सुन्नत रखना है, मुंडाना हराम है। हर चीज है। जैसे सूरह यासीन आप पढ़ेंगे, यासीन, अगर मैं सवाल करूँ ये यासीन, ये आप सवाल करेंगे जवाब देंगे ये इसमें मोहम्मद बेशक है, इसमें मोहम्मद, मगर दूसरा रुख देखो, दूसरा रुख या हुसैन। आपके या हुसैन कैसे हो गया? ये सर के बगैर हुसैन है, जब हाई लगाएंगे ये हुसैन बन जाएगा। सब खुदा की कसम, ईमान कुल ईमान है मौला अली, कुल ईमान। यानी कल शहादत हुई इमाम सजाद, किसने सवाल किया इमाम सजाद से, मौला आपकी इबादत कैसे है? मौला अली की इबादत। इमाम सजाद खड़ा हो गया, थरथरा हुआ। उसने कहा नादान कैसे सवाल किया? एक ही ज़र्ब मौला अली का, ज़र्ब सकलैन पूरी कायनात पे गालिब है, तो उसकी इबादत का क्या आलम है? हर वक्त जुर्रतमंद बनने की, हुसैन जुर्रतमंद बना दी, बुज़दिल नहीं। अहले बैत जुर्रतमंद है। ये जो हुसैन का जंग हुआ 16 लाख मील में, लाखों लोग एक ही फर्द लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था? ताकतवर बना, मगर जब रूह ताकतवर हो जाएगा, ये पैगंबर ने फरमाया सबसे बहादुर उसको कहते हैं जो जालिम से सामने खड़ा हो जाएगा। आप जालिम, उसको कहते हैं सबसे बड़ा ताकतवर। मौत तो आएगी, कुत्ते की मौत नहीं होना। हमेशा बकरी पेट ज़बा होता है, कुत्ता थोड़ी ज़बा होता है। कुत्ता खुद मरता है। ज़बा होना शहीद का। इसलिए मौला अली ने कामयाबी का ऐलान तब किया जब ज़र्ब लगाए इब्न मलजूम ने, फज़ुतुर बिल काबा। शहादत सबसे बड़ा मुकाम है, ये नसीब होना चाहिए। दुआ मांगना है, ए बारी अल्लाह हमको नसीब करो। इमाम ज़मान जब ज़ोहर हो जाएगा, हम इसका लश्कर उनके साथ शहीद हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब हम नफ्स में ने कहा ख्वाहिश नफ्स अपने आप को कंट्रोल, फिर जिस्म की पाकीज़ भी होना, तहारत जिसको कहते हैं। जब जिस्म भी पाक, नफ्स भी पाक, इमाम सादिक ने फरमाया जिस ज़मीन पर मोमिन चल रहा है 7 ज़मीन तक पाक होता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस एक मौज़ू बयान करूंगा, उसके बाद अपने मसाइब, टाइम कम है। आप लोगों ने मुझे दावत दी, बड़ी खुशी हुई। जंगे नहरवान से रवायत मिलता है कि कमर ने अर्ज़ किया मौला यहाँ खजूर की दरख्त है, मैंने एक खातून देखा, एक जनाजा देखा, एक ऊँट वाला देखा। मौला ने कहा चलो, दोनों चला गए। जब औरत के पास पर मौला ने सलाम किया कि शरीयत में है जो सवार है उसको सलाम करना जो पैदा है, ये शरीयत फ़िक़्ही मसाइल है। मौला ने सलाम, उसने वालेकुम सलाम किया। मौला ने फरमाया आपको पता है 5 चीज़ को जल्दी करना। उसने कहा क्या क्या है? उसने कहा जनाजा जल्दी दफन, बेटी जल्दी शादी, मेहमान को जल्दी, खैर 5 चीज़। उस औरत ने कहा मैंने सुना आपका तकरीर, आप जाइए। ये औरत मौला अली से, उसको पता नहीं है मौला अली है, मगर दोज़ार अली है, मगर पता नहीं। मौला अली ने कहा तफसीर पता, आखिर वाक़या क्या है? उसने कहा मैं विधवा औरत थे, ये मेरा बेटा मर गया किसी चीज़ में, यही मेरा घर चलाता है, जितनी मेरी कमाई है मैंने ये सारबान को दिया, सारबान के जो वूट किराए पर देता है, मैंने उससे कहा ये पूरा रखो जितना ये मेरे लाश कोफे में पहुंचो। उससे क्या कोफे में दफन कर सका? नहीं, उधर मेरा मौला है, वो उधर पहुंचेगा, वो उसको जिंदा करेगा, फिर कमाएगा, मेरा घर चलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ने जब सुना, मौला ने मुस्कुराया। मौला ने कहा मुझे नहीं लगता वो जिंदा करेगा। औरत ने कहा चाहे लगे आप जाओ, वो करेगा मुझे। मौला ने कहा ठीक है, आप इतना सफर करना है, अगर मैं यही करूंगा, उसको आँख खुलूसेगा। मौला आप यहाँ आए। मौला ने क्या कहा? तवारीख में एक पाई मुबारक ठोकरा मारा, मुर्दा जिंदा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मौला ने कहा खातून अगर मैं चाहता हूँ मैं आपका शौहर भी जिंदा का। बस मौला ने कहा सुनो, खुदा ने इतना दस्त मेरे ताकत दिया, खुदा ने अगर चाहूंगा आदम से लेकर सब जितने आज तक मर गए सब एक ही इशारे में सब जिंदा करूंगा। सलवात पढ़िए। इसलिए कुरान फरमाता क़यामत के दिन अपने अपने इमाम के साथ, हम मौला के साथ उठेंगे। वो लोग कहाँ उठेगा मुझे मालूम नहीं, मौला के साथ हम उठेगा। मगर जनाब ज़हरा की दुआ है, बाबा जो मेरे लाल पर रोएगा, जो रोएगा इसका मैं शफात करूँगा। शर्त कुछ नहीं है। क्या किया उन मुसलमानों ने? मैं एक चीज़ साबित करना चाहता हूँ। मैंने आज भी किसी से के बात किया, करबला की मैदान में न सिख नज़र आएगा, ये क्लियर आपको पता, न यहूद नज़र आएगा, न कम्युनिस्ट नज़र आएगा, न ईसाई, बल्कि ईसाई कल पे वहाँ वो हुसैन के साथ सिर्फ मुसलमान असहाब और असहाब के औलाद है। हुसैन के 9 लाख फौज हुसैन। हम ईसाई के साथ क्यों लड़ाई करेंगे? हिंदू की बाई के साथ क्यों लड़ाई? हम उसके साथ लड़ाई जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल क्या किया। उन लोगों ने अभी 3 दिन हुआ या 13 दिन, 3 दिन जिस रसूल फरमाता फातिमतु बिज़्ज़तु मिन्नी, उसी के दरवाजे पर लकड़ी आग लेकर आया, जनाब ज़हरा का पसली टूटा, शहजादा मोहसिन शहीद। ये पहला जुल्म है। उसके बाद मौला अली
شہید ہوا جب امام حسن امام حسین یتیم ہوا. یہ مسلمانوں کا کارکردگی. اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو زہر. مگر مجھے زہر پر افسوس نہیں ہے, مجھے افسوس جس چیز پر جب امام حسین مولا عباس نے کہا ہم نانا کی بغل میں دفن کریں گے, اس وقت کتنے تیر برسا امام حسن کی جناز پر یہ حسن. اس کے بعد مصیبت کا بارش شروع ہوا کربلا کے میدان میں, جہاں صدا دیتا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو کوئی مدد کرے گا. مگر بس میں چاہتا نہیں, امام زمان زیارت کی ناحیہ میں فرماتا میں خون کے آنسو رک کے مولا کیوں, جب خیاموں میں آگ لگ گیا, جو جناب زینب آفتاب بھی نہیں دیکھا, ان لوگوں نے اس کا برقع چھینا, کلثوم آ کر برقع چھینا, یہاں تک 4 سال کی بیٹی جناب سکینہ. حمید مسلم لکھتا میں دیکھ رہا تھا ایک شخص آگے بڑھا, جناب سکینہ نے کہا ایک شخص دور رہا, میں جناب زہرا کی پوتی. جناب سکینہ نے گوشوار نکالنے کی کوشش کیا مگر تھر تھرا ہوا. اس لئی نے کیا کیا, اپنے ہاتھ آگے بڑھایا, جناب سکینہ ہوا میں اڑایا, اپنی ان کی گوشوار چھینا, منہ کے بل جناب سکینہ ایسے ہی دوڑا, چچا باس چچا باس ہمارا خیر میں. یہی ان لوگوں نے پھر اسیر کیا اہل بیت طاہرین. 6,06,070 میل, ان لوگوں نے 1700 میل نہیں, یہ پورا سفر دوبارہ آیا ادھر ابن ذات. اسی لئے امام سجاد فرمایا میں 25 محرم تھوڑی شہید ہوا, میں اسی وقت شہید ہوا جب خیموں میں آگ لگا, جب ہمارے پٹھی پہ پردہ ہے. میں ابن ذات کی دربار میں شہید ہوا, میں یزید کے دربار میں اس وقت شہید ہوا جب میری پپی جناب زینب خطبہ دے رہا ہے, بے پردہ ہے اس وقت. میں کیسا عالم کیا بیان کروں گا. کسی نے سوال کیا مولا کیسا سفر کیا, اس نے رکوع کی حالت میں سفر کیا. اسی نے دیوبل ایک دن آیا, اس نے کہا مولا کتنا روئے گا, اس نے کہا دیوبل انصاف نہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, سورہ یوسف نہیں پڑھا. اس نے کہا عرض کیا مولا میں نے پڑھا. اس نے کہا ایک یوسف جدا ہوا یعقوب میں, پتہ ہے زندہ ہے, 40 سال بینائی ختم ہوا, 18 یوسف میرے کربلا میں شہید ہوا. جب یہی امام مدینے سے نکلتا, کسائی اپنی دکان بند کرتا. ایک واقعہ, ایک دن کسائی سامنے آیا, مولا آپ کیوں روئے, آپ کیوں روئے, اتنا کش کرتے. امام زین آپ نے فرمایا مجھے یہ کسائی مجھے بتائے جو آپ نے گوشت ذبح کیا کیا آپ نے پانی دیا. اس نے کہا شریعت ہماری ہے, ہم پانی دیتے, چاقو تیز کرتے, جانور کی الگ. اس نے کہا اے کربلا کی طرف رخ کیا, اے میرے بابا یہ جانور کی حال ہے, میرا بابا پانی کرتے کرتے شہید ہوا کربلا کے میدان میں. کس عالم میں جب آیا موعظے کی 12 محرم یا 13 محرم, بنی اسد بھی آیا, اس وقت بدن شہید شہداء. آپ ایک واقعہ میں سناؤں گا, علی اصغر کا قبر آپ کو کہیں نہیں ملے گا, ایک جگہ ہے, کیونکہ وہ علی اصغر جو 2 بار دفن ہوا. ایک بار خود امام حسین نے 10 عاشورہ خیمے کے پشت پر جب ان لوگوں نے نکالا, رباب کے سامنے بدن جدا سر کیا. بس یہی 12 محرم جب علی اکبر پہلو میں تھا, علی اصغر کا بدن امام حسین کی سینے پر تھا, آج بھی وہ سینے پر تھا. اس عالم میں چوتھے امام اپنے بابا حسین علیہ السلام بے کس اور بے بس کے عالم میں شہید. اللہ لعنت الظالمین. ماتم حسین.